إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية، ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، لا سيما النور على النور في التخياء الديجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. نعرہ الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ماہ خدا میں حجت خدا کی آمد مبارک ہو. رجب المرجب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مہینہ ہے. حدیث میں ہے کہ شعبان المعظم حضور مکرم کا مہینہ ہے، رمضان المبارک حضور کی امت کا مہینہ ہے. اور ایک اور تعبیر بھی ہے کہ امیر المومنین رجب المرجب میں روزہ رکھ کر ارشاد فرماتے تھے کہ رجب میرا مہینہ ہے. رجب ایک جانب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مہینہ ہے، ایک جانب سے ولی اللہ کا مہینہ ہے. گویا رجب کو ماہ ولایت کہیے، شعبان کو ماہ رسالت کہیے، اور رمضان کو ماہ توحید پروردگار کہیے. بالکل جیسے رجب سے گزرے بغیر آپ شعبان تک نہیں جا سکتے اور شعبان سے گزرے بغیر رمضان تک نہیں آ سکتے. یہ سفر طے کرنا ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. تو اس ماہ خدا کے آغاز ہی میں دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہر وہ خیر کہ جو تجھ سے تیرے صالح بندے طلب کرتے ہیں وہ ہماری تقدیر میں عطا فرما، اور ہر وہ شر جس سے تیرے مخلص بندے پناہ مانگتے ہیں اس شر سے ہمیں محفوظ فرما. رجب المرجب، رجب کی دعا بھی الگ ہے، رجب کے اعمال بھی مخصوص ہیں. رجب کا خاص عمرہ ہے، اس کی تاکید ہے. رجب میں خاص زیارت امام حسین کی تاکید ہے. رجب میں خاص زیارت امام رضا علیہ السلام کی تاکید ہے. یعنی ایک خاص الخاص تحفہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے کہ جو اس نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے. اور اس کی مثال ایسی ہے کہ رجب و شعبان و رمضان. رجب المرجب کو العصب بھی کہتے ہیں. عصب کہتے ہیں ڈاؤن پور کو، الف صاد با، کیونکہ اللہ کی رحمت موسلا دار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے رجب المرجب میں، اس لیے العصب بھی اس کا نام ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ بسا اوقات آپ کہیں ڈرائیو کر رہے ہوں، ہمارے ساتھ بھی کبھی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہو، کہ بالکل جو پیٹرول ہے وہ زیرو پر آ چکا ہے اور اس امید پر ڈرائیو کر رہے ہیں کہ بس اب یہ زیرو پر بھی 40-50 کلومیٹر تو چل جائے گی. تو اچھا، میں سمجھا تو فقط یہ میرے ساتھ ہوتا ہے، تقریباً آپ سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اور پھر ایک موقع ایسا ہے کہ اب تو یہ خطرہ ہے ہماری کیئرلیسنس کی وجہ سے، چونکہ ہم نے پہلے اس کے لیے اہتمام نہیں کیا. اب یہ خطرہ ہے کہ ابھی تو کہیں بند ہو جائے گی، کہ آپ کو جس منزل تک پہنچنا ہے وہ 3 کلومیٹر دور ہے اور وہاں اچانک سے ایک ڈاؤن ہل سلوپ آ گئی اور آپ کو پتہ چلا کہ مجھے پیٹرول کی ضرورت ہی نہیں ہے، فقط میں اپنے آپ کو بچاتا چلا جاؤں اور خود بخود میں اپنے منزل تک پہنچ جاؤں گا. تو کسی بھی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کنیکشن ٹوٹ چکا ہے، روحانیت ختم ہو چکی ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں آگے بڑھنے کا ذریعہ اور وسیلہ تھا اس سے ہمارا تعلق کچھ کم ہو گیا ہے، تو اللہ نے یہ 3 موقع عطا کیے ہیں، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک. پہنچو منزل تک.
یہاں بہت آسان ہے پہنچنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو اس نے قدم قدم پر بہت سے اجر رکھے ہیں، بہت سے اپرچونٹیز رکھی ہوئی ہیں. ٹرانسفارمیشن کا مہینہ ہے اور کہا جائے کہ ری بلڈنگ ہے. تو یہ وہ 3 مہینے ہیں کہ جو کاش ہم اس طرح سے گزار سکیں کہ خود اپنے آپ میں ایک احساس کر سکیں کہ ہم کو بدل گئے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ پازیٹیولی. جس امام کی آمد کا جشن ہے وہ ہے باقر العلوم. یوزولی ایسا ہوتا ہے کہ جب ماں باپ کے ہاں اولاد کی ولادت ہو تو کئی مرتبہ ان سے زیادہ خوشی ان کے گرینڈ پیرنٹس کو ہو رہی ہوتی ہے، یعنی دادا اور نانا کو. تو در حقیقت دادا امام حسین علیہ السلام اور نانا امام حسن علیہ السلام کو مبارک ہو. یہ وہ امام ہیں کہ جو اپنے پدر کی طرف سے بھی رسول اللہ سے ملتے ہیں اور ماں کی طرف سے بھی رسول اللہ سے ملتے ہیں. حسین علی ابن الحسین ابن علی ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور فاطمہ بنت حسن ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حدیث میں آیا ہے کہ امام باقر کی والدہ فاطمہ بنت حسن لم یدرک فی آل الحسن مثلہا، امام نے فرمایا کہ آل حسن میں ان سے بہتر کوئی بیوی نہیں تھی. یعنی آل حسین میں امام زین العابدین سے بہتر کوئی بیوی کوئی شخص نہیں، اور آل حسن میں فاطمہ بنت حسن سے بہتر کوئی بیوی نہیں. جب ان کا ازدواج ہو تو ثمرہ ہے باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آئیے پہلے بات کرتے ہیں مولا کے لقب باقر العلوم، علوم کو شگافتہ کر دینے والا. آپ سب جانتے ہیں مدینۃ العلم ہے رسول اللہ، باب العلم ہے مولا علی، باقر العلوم ہے امام پنجم امام باقر علیہ السلام. علم کا شہر رسول اللہ ہے، علم کا دروازہ مولا علی ہے، علوم کو شگافتہ کر دینے والے ہیں. کون سے علم؟ فلسفیوں کا علم، فقہا کا علم، عرفاء کا علم. السلام علیکم باقر علوم النبیین، یہ امام کی زیارت میں ہے. انبیاء کے علوم کو کھول دینے والا، جن پر ظالمین کے ظلم کی وجہ سے پردہ پڑا ہوا تھا، وہ امام محمد باقر علیہ السلام ہے. یعنی ایک چیز وہ جو چھپی ہوئی تھی وہ سامنے آ جائے، اس کی حقیقت کھل کے سامنے آ جائے، یہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام. دیکھیں علوم کو شگافتہ کرنا، میں آپ کے سامنے مثال دوں. مثلا خود سورہ انا اعطیناک الکوثر، جس کا واضح اور بارز مصداق خود امام باقر علیہ السلام ہے، اس لیے کہ جد پدری اور جد مادری دونوں سے ائمہ علیہ السلام سے ملتے ہیں، تو حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام حسنی حسینی دونوں ہیں، اور ان کے بعد جتنے ائمہ ہیں وہ تمام حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں. ماں کی طرف سے حسنی ہے، باپ کی طرف سے حسینی ہے. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تقریباً 2 سطروں پر مشتمل یہ سورہ ہے. اب علوم کو شگافتہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس میں آپ تفصیل میں جائیے. مثلا یہاں علماء کرام نے احادیث کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں 100 نکات لکھے ہیں ان چند فقروں کے بارے میں، اور الفاظ پر کہ یعنی اس کی حقیقت تو پھر ائمہ علیہ السلام جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے اس کی، لیکن یہ کہ جو ظاہر سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے اس سے ڈرائیو کرتے ہوئے 100 نکات لکھے ہیں. مثلا یہ ہے ایک سادہ سی چیز جو بظاہر لگ رہی ہے، اس سے علوم کو کھول دینا، ظاہر کر دینا. امام کا لقب ہے باقر العلوم، علوم کو شگافتہ کرنے والا. آیت جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 ہے، اس کا ایک حصہ پڑھا ہے، بڑی معروف آیت ہے. اس کا آخری حصہ تو سب کو یاد ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ. کوئی اعلان کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک گاڑی ہے 1JS5IW سلور کلر کی ہے، وہ ڈرائیو وے روک رہی ہے بالکل بارگاہ کے سامنے، بھی اسے ہٹا دیے گا. اور محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یاد یہ عالم ہے تو 13 رجب کو کیا ہونے والے تھے. تو خیر جتنے مومنین بڑھتے چلے جائیں کثرت انشاءاللہ اس میں بہتر ہی بہتر ہے. تو عرض خدمت یہ ذرا غور فرمائیے گا، میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ. اے حبیب آپ اس سے پہلے کہ وحی نازل ہو جائے جلدی جلدی قرآن پڑھ کے نہ سنا دیا کیجیے. یعنی ایک حضور مکرم قرآن کو جانتے تھے پہلے سے، وحی کے نازل ہونے سے پہلے سے قرآن کو جانتے تھے. تو حضور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ابھی وحی جب نازل ہو اس سے پہلے ہی آپ قرآن نہ پڑھنا شروع ہو جائیے لوگوں کے سامنے، پہلے وحی نازل ہو جائے پھر سنائیے گا. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور کہیے کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما. یہ نا قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا،
بچے بچے کو یہ آیت معلوم ہے. علوم کو شکافتہ کرنا اس کا مطلب کیا ہے؟ میں مثال دے رہا ہوں قرآن سے. قرآن ناطق کو سمجھیں قرآن ثابت کے ذریعے سے. قل رب زدنی علما، آپ کہیے کہ اے رب. اس کا مطلب ہے کہ کہنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں حیثیت اور اہمیت رکھتا ہے، ورنہ اللہ علم اضافہ کرنا چاہے تو کہے بغیر بھی عطا کر سکتا ہے. لیکن آپ دعا مانگیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دعا مانگنا پسند ہے. ماہ رجب و رجب کی دعاؤں میں یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سخطہ عند کل شر یا من یعطی الکثیر بالقلیل یا من یعطی من سأل یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ. اے وہ کہ جو اسے عطا کرتا ہے کہ جو تجھ سے مانگتا ہے، تو اسے بھی عطا کرتا ہے جو تجھ سے نہیں مانگتا ہے، تو اسے بھی عطا کرتا ہے جو تجھے نہیں پہچانتا ہے. کیا کہنے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سوال ہے یہاں پر کہ اللہ اسے بھی دے رہا ہے جو اسے مانگ رہا ہے، اللہ اسے بھی دے رہا ہے جو اسے نہیں مانگ رہا، اللہ اسے بھی دے رہا ہے جو اسے نہیں پہچانتا. تو پھر مانگنے کا فائدہ کیا ہوا مولانا؟ اللہ تو اسے بھی دے رہا ہے کہ جو اسے نہیں مانگ رہا، اللہ اسے بھی دے رہا ہے جو اسے نہیں پہچانتا. یہ مانگنا فقط اس خاطر نہیں کہ اللہ دے دے، مانگنا اس خاطر ہے کہ یہ احساس رہے کہ آ کہاں سے رہا ہے، یہ معرفت رہے. فقط اسباب میں نہ گم ہو جاؤ، مسبب الاسباب پر نگاہ رکھو. ورنہ جو نہیں مانتے اللہ کو، کیا اللہ نے انہیں دینا بند کر دیا؟ کیا اللہ نے دینا بند نہیں کیا. یہ دعا مانگنا فقط اس خاطر نہیں ہے کہ ہمیں مل جائے. مل تو انہیں بھی رہا ہے کہ جو دعا نہیں مانگ رہے. تو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم اتنا اعمال کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے ہمیں جو مل رہا ہے اس سے زیادہ کسی اور کو مل رہا ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں. وہ فقط اسباب پہ رکا ہوا ہے، مسبب الاسباب تک آپ جاتے ہیں. یہ ہے مانگنے کا مقصد. بات ہے یا من یعطی من سأل یا من یعطی من لم یسأل ومن لم یعرفہ. تو اسے بھی تو عطا کرتا ہے کہ جو تجھے نہیں پہچانتا ہے. بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤ. اسی خاطر ہے کہ دعاؤں میں ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من دعاء لا یسمع، پروردگار میں اس دعا سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو قبول نہ ہو، اس دعا سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو سنی نہ جائے. یہ ہے دعا میں. ہاں اگر دعا سن لی گئی اللہ کی بارگاہ میں تو دعا کا مقصد پورا ہو گیا. یعنی ہم نے اپنی بندگی کا اظہار کر دیا، اس کے خالق اور رب ہونے کو مان لیا، بس یہ دعا کا مقصد پورا ہو گیا. اب اس نے عطا کرنا ہے اپنی رحمت سے تو عطا فرما دے، اگر زیادہ بڑھ کر عطا کرنا ہے تو حکمت سے روک لے اور میدان محشر میں بڑھ کے عطا فرما دے. قل رب زدنی علما، یہ ایک فقرہ ہے 4 لفظوں کا. قل رب زدنی علما. تو کہیے، سب سے پہلے تو کہیے تاکہ اپنے عز کا اظہار ہو. رب زدنی علما، یہاں رب کا لفظ استعمال کیا، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو 10 مرتبہ یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب کہہ کے دعا مانگے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، بتا تو کیا چاہتا ہے مجھ سے. تو رب کہہ کر اس کے مالک ہونے کا اظہار کرو، اپنے فخر کا اظہار کرو. قل رب زدنی علما. زدنی، اچھا یہاں پر یہ لفظ نہیں ہے قل رب زد علمی، پروردگار میرا علم بڑھا دے. زدنی علما، اس کا جانتے حقیقی ترجمہ کیا ہے؟ کہیے اے رسول کہ رب زدنی علما، تو مجھے بڑھا علم کے ذریعے سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ لوگوں کا علم بڑھ جاتا ہے، ان کی روح نہیں بڑھتی ہے. بات ہے. ایک مقام پر ایک بڑا اچھا جملہ تھا کہ ڈگریاں تو تعلیمی اخراجات کی رسیدیں، ورنہ علم تو وہ ہے کہ جو عمل سے ظاہر ہو جائے. اگر علم عمل سے ظاہر ہی نہیں ہو پا رہا تو پھر ہم نے خالی ڈگریاں لے کے رکھی ہوئی. تو یہاں حضور مکرم یہ نہیں کہہ رہے کہ پروردگار تو میرا علم بڑھا دے فقط، نہیں، تو مجھے بڑھا دے علم کے ذریعے سے. ہاں یعنی جب علم آئے تو آپ کی روح میں، آپ کی ظرفیت میں، آپ کی لیاقت میں اضافہ ہو، آپ کی روحانیت میں، معنویت میں اضافہ ہو. یہ مطلب ہے اس کا رب زدنی علما. اچھا اضافہ فرما دے. اضافہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کچھ ہو تو پھر اس میں اضافہ ہو. تو پہلے کچھ لیاقت تو ہو پھر اس میں اضافہ ہوگا. یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں اور کہیں کہ اس کی حالت بہت بری ہے، کوئی انجیکشن لگا دیجیے تاکہ ٹھیک ہو جائے. یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن ایک مریض مر چکا ہے اور آپ کہیں کہ انجیکشن لگا دیجیے تو ٹھیک ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. ہاں روح مر چکی ہو تو پھر ہم کہیں کہ پروردگار پھر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے جو حفاظہ ہے وہ نہیں ہونے والا. کچھ لیاقت، کچھ تقویٰ، کچھ روحانیت لے کے جاؤ، تب اللہ وہ علم عطا کرے گا جو تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا، نفع بخش ہوگا. اب آپ دیکھیے یہ ایک چھوٹا سا فقرہ ہے، اس میں ہر لفظ کے اندر ایک داستان ہے. اس طرح سے انا اعطیناک الکوثر کا سورہ ہے میرے خیال میں جو کہ سبھی کو یاد ہے.
تو امام جواد علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہوئے میرے ساتھ یہ سورہ مل کے پڑھ لیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ثواب ہدیہ کرتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کو اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے انشاءاللہ سے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اب اللہ تعالیٰ نے انا کہا, انی کیوں نہیں کہا یہاں پر؟ انا ہم نے عطا کیا. اعطینا کہا ہے, آتینا کا نہیں کہا. ایک ہے الف جس پر مد ہے اور پھر تا یا نون الف کاف, آتینا کا. ایک ہے اعطینا کا. فرق ہے دونوں میں. الکوثر کہا, تکاثر اور کوثر میں کیا فرق ہے؟ فصلی لربک وانحر, ان دونوں میں کیا آپس میں تعلق ہے؟ فصلی وانحر لربک کیوں نہیں کہا؟ فصلی لربک وانحر کیوں کہا؟ یہ ہے علوم کو شکافتہ کرنا. باقر العلوم کی ولادت پر آپ تشریف فرما ہے. انبیاء کے علوم کو کھول دینے والا, جو قرآن کے ایک ایک لفظ سے مولا. میں خطابت کے حوالے سے نہیں کہہ رہا یا فقط ایک تخیل میں نہیں کہہ رہا. جا کے دیکھے گا روایات میں کہ مثلا فلسطین سے امام کے پاس ایک گروہ آیا اور اس نے پوچھا امام علیہ السلام سے کہ الصمد کا مطلب کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد, خدا بے نیاز ہے. الصمد, امام علیہ السلام نے فرمایا کہ الصمد کا مطلب یہ ہے کہ الالف دلیل علی انیت. الف دلیل ہے الصمد میں, الف لام صاد میم دال. اس پہ غور کیجئے گا, آپ لکھتے ہیں الف لام صاد میم دال, پڑھتے ہیں الصمد نہیں الصمد. ٹھیک ہے, لام سائلنٹ ہے. وہ سائلنٹ کیوں, اس کی بھی وجہ امام نے بتائی ہے, ذرا سنیے گا. الالف دلیل علی انیت ہے. سورہ الحمد کے ساتھ سب سے زیادہ پڑھا جانے والا سورہ نماز میں سورہ قل اللہ احد ہے. ذرا اس کی حقیقت, ایک لفظ کی حقیقت کو سنیے گا بزبان امام محمد باقر علیہ السلام. الالف دلیل علی انیت ہے. الف دلیل ہے اس کی انیت کی. انیت کسے کہتے ہیں؟ تھوڑی سی تخصصی بحث ہے, فلسفے کی بحث ہے, میں چاہتا ہوں کہ آسان کروں سے. وہ یہ کہ ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ آپ اثر سے مؤثر تک پہنچتے ہیں, ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ آپ مؤثر سے اثر تک جاتے ہیں. یعنی یہ کہ ہم نے شجر ثمر کائنات کا نظام, دن رات کا آنا جانا, اس سے دیکھا کہ اس کا کچھ چلانے والا ہے. یہ سارے آثار ہیں, اس سے آپ مؤثر تک جاتے ہیں. ہاں, مؤثر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس میں اثر پیدا کرنے والا ہے. ہم سب کا یہی معاملہ ہے. اہل بیت علیہ السلام کا یہ معاملہ نہیں. اہل بیت علیہ السلام کا معاملہ یہ کہ وہ مؤثر سے اثر تک آئے. کیوں؟ اس لیے کہ خود ابا عبداللہ الحسین نے دعائے عرفہ میں یہ فرمایا کہ ترددی فی الآثار, پروردگار اگر میں آثار ہی میں متردد ہو جاؤں, یعنی اسی میں گم رہوں, یوجب بعد المزار, تو یہ تم آثار میں گھومتے رہنا میرے لیے تجھ سے دوری کا سبب ہے. ہاں, متا غبت حتی تحتاج الی دلیل, اس لیے کہ تو میرے لیے غائب کب تھا کہ مجھے تجھے ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت پیش آئی. اہل بیت علیہ السلام کا تعلق خدائے متعال سے آثار کو دیکھ کر نہیں ہے. معذرت چاہتا ہوں اگر تھوڑا سا بات سطح امید سے بلند ہو رہی ہے, لیکن امام باقر علیہ السلام کا جشن ہے, 7واں جشن جب میں پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں, تو ہر سال معرفت کا کوئی نیا دریچہ کھلنا چاہیے نا, آہستہ آہستہ بات آگے بڑھنی چاہیے. تو عرض خدمت ہے کہ امام علیہ السلام, ائمہ علیہ السلام کائنات کو دیکھ کر خدا تک جائیں تو کائنات تو ان کے بعد ہے. ہم کائنات کے چونکہ بعد ہے, لہٰذا ہم کائنات کو دیکھتے ہیں اور پھر خدا تک پہنچتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام تو کائنات سے پہلے ہیں, وہ کائنات کو دیکھ کے خدا تک کیا جائیں گے؟ ہاں, وہ تو اس وقت ہے کہ جب کوئی بھی نہیں تھا سوائے خدا متعال کے. ان کی خدا سے معرفت بلا فصل ہے, بغیر کسی فاصلے کے, درمیان میں کوئی اور وسیلہ نہیں ہے, کوئی اور راستہ, کوئی اور ذریعہ نہیں. تو یہ ہے مؤثر سے اثر تک پہنچنا. وہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق ہے ان کا. یہ امام نے فرمایا. اچھا, اثر سے مؤثر تک پہنچنا اسے کہتے ہیں لمیت فلسفے میں, مؤثر سے اثر تک پہنچنا اسے کہتے ہیں انیت. تو امام السلام نے فرمایا الالف دلیل علی انیت, اور پھر امام السلام نے ایک آیت پڑھی شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو, کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ خود یہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یہ خود خدا ہی کے ذریعے سے خدا کو سمجھنا. الحمدللہ الذی اول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ. حمد اس پروردگار کی کہ جو ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی اول نہیں, جو ایسا آخر ہے کہ اس سے بعد کوئی آخر نہیں. الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعت اوہام الواصفین, کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں جس کو دیکھنے سے قاصر ہیں اور تعریف کرنے والوں کی تعریفیں اس تک پہنچنے سے عاجز ہیں.
تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی خود گواہ ہے. آپ کی گواہی، میری گواہی خود ہمارے اپنے حق میں قبول نہیں ہے. میں کہوں کہ میں خود یہ ہوں، ہمارے لیے گواہ کے لیے کوئی اور ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کافی ہے. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی خود گواہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یہ معرفت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی، کہ انہوں نے براہ راست اس گواہی سے سمجھا ہے لا الہ الا اللہ کو، کسی اور مخلوق کے ذریعے سے نہیں سمجھا. اللہم صلی علی محمد. یہ جو سارا مطلب میں نے 5-7 منٹ میں آپ سے کہا، امام علیہ السلام کے کلام کے مطابق یہ سب الف میں موجود ہے، الصمد کے. یہ باقی علوم سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ علوم کو کھول دینے والا. امام نے فرمایا، میں مختصر کروں گا، تفصیلی روایت ہے، لام دلیل ہے اس کی الوہیت کی. الف دلیل ہے انیت پر، لام دلیل ہے الوہیت پر. پھر امام نے فرمایا کہ الصمد جب ہم کہتے ہیں تو زبان پر نہیں آتا لام، لیکن حقیقت میں موجود ہے. ویسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھنا چاہو گے تو وہ نظر نہیں آئے گا. ہائے ہائے ہائے، پتہ نہیں کتنی بات پہنچ رہی ہے. سبحان اللہ، عجب وجد ہے یہاں پر. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے لام زبان پر نہیں آتا نا، سائلنٹ ہے، ویسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وجود نظر نہیں آتا، لیکن اس کے آثار میں دیکھو تو حقیقت نظر آئے گی اس کی. ویسے ہی لام ہے، اس لیے لام سائلنٹ ہے. یہ امام علیہ السلام الصمد کو سمجھا رہے ہیں ابھی. پھر امام نے فرمایا وصاد دلیل علی صدق کلامی. صاد کا لفظ کا حرف اشارہ اس بات کی طرف کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام صادق ہے، جو وعدہ کر لے وہ صادق الوعد ہے. میم دلیل ہے علی ملک ہی، اس کے ملک پر، اور دال دلیل ہے علی دوام ملک ہی، کہ اس کا ملک ہمیشہ دائمی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ امام نے الصمد کی تشریح کی. اس کے بعد فرمایا نہیں ابھی تو یہاں بات رکی ہوئی ہے. امام اسلام نے کہا کہ اگر مجھے میرے علم کو جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اس کو تحمل کرنے والے مل جاتے ہیں نا، تو میں پورا دین، پوری شریعت، پورا اسلام اور پورا مذہب تمہیں الصمد سے نکال کے بتا دوں. یہ باقر علوم کے جشن میں تشریف فرمائے. مل کے صلوات بھیجیں نام امام محمد باقر علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے گا. مومنین وہاں تک ہو چکے ہیں، زیادہ مومنین اسی ہال میں تشریف لائے. مل کے صلوات بھیجیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام نے کہا کہ اگر مجھے میرے علم کو تحمل کرنے والے مل جاتے تو میں دین اور شریعت و ایمان اور اسلام پورا وہ الصمد سے بتاتا. اس کے بعد امام نے کہا کہ کیسے مل سکتے تھے مجھے جب میرے جد علی بن ابی طالب کو نہیں ملے. ان کے علم کو تحمل کرنے والے جب میرے جد کو نہیں ملے. اور پھر امام نے فرمایا کہ وہ ٹھنڈی آہ بھرتے تھے ممبر پر اور کہتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو. تو اس وقت امام محمد باقر اسلام نے فرمایا کہ جب میرے جد کو نہیں ملے تو پھر مجھے بھی نہیں ملیں گے. یہ ہے باقر العلوم. یعنی ایک میں نے تھوڑی سی شبیہ پیش کی آپ کے سامنے، ایک ہلکا سا اشارہ کیا ہے میں نے آپ کے سامنے. اچھا، امام علیہ السلام ہے ہادی، الامام یہدی الی الحق، امام ہدایت کرتا حق کی طرف. این ناشر رایت الہدا دعائے ندبہ میں ہے کہ کہاں ہے ہدایت کا پرچم بلند کرنے والے میرے مولا. تو امام ہدایت تک پہنچانے والے ہوتے ہیں. اب امام علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیں گے، 5ویں امام کی ہم بات کریں، دیکھیں کچھ چیزیں کہ جن سے ہم گزر چکے ہیں، ہم گزشتہ 5-6 سال میں اس پہ گفتگو کر چکے ہیں. مثلا طور پر امام کی زندگی میں 5 اور 7 کا عدد کتنا زیادہ اہم ہے. 5ویں تاجدار امامت ہیں اور 7ویں تاجدار ولایت ہیں. اور 57 برس کا سن ہے امام کا، 5 اور 7، 57 ہجری ہی میں امام کی ولادت ہے. کربلا کے چشمدید گواہ ہیں. زیارت عاشورہ امام کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے. کچھ دعائیں ہیں خاص الخاص جو امام کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں، جو صبح و شام پڑھنے والی دعائیں ہیں. کچھ ہیں کہ جو خاص پریشانیوں میں اگر کوئی مبتلا ہو جائے تو اس میں پڑھی جانے والی دعائیں. یہ میں آپ کے سامنے سنا چکا ہوں، اور چونکہ اس کی بازگشت ہوتی رہتی ہے مختلف کلپس کے ذریعے سے، میں اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. تو یہ سب اپنے مقام پر آپ کے ذہن میں رہے. حضرت بی بی فاطمہ بنت حسن جو امام کی والدہ ہیں، ان کے کیا کیا معجزات ہیں، ان کے کیا کیا کرامات ہیں، ان کے کیا فضائل ہیں، اس پہ تھوڑی سی بات ہو چکی ہے.
امام علیہ السلام کے زمانے میں جو ڈیویشنز ہیں ان کو آپ بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. امام ہدایت کرتے ہیں حق کی طرف, تو امام السلام کی زندگی میں ان کے سامنے جو انحرافات ہیں تو امام السلام نے اس کی جانب ایک توجہ بھی دلائی اور ہدایت بھی کی. کچھ ہیں مورل ڈیویشنز, کچھ ہیں سوشل ڈیویشنز, اور کچھ ہیں ڈیویشنز ان بلیفز, اعتقادی انحرافات. اور تینوں پر امام علیہ السلام کے کلام بھی موجود ہیں, واقعات بھی موجود ہیں. تو میں ایک ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر لیں. اگر کوئی کہیں پر ڈیویٹ ہو چکا ہے تو اپنی اصلاح کر لے. وہ پہلی بات یہ کہ مورل ڈیویشنز یعنی کوئی خدا کو مانتا ہے, رسول کو مانتا ہے. اب ہم جس گفتگو میں بات کریں مولا علیہ السلام کو بھی مانتا ہے, تو توحید اور رسالت و ولایت کا پابند ہے, لیکن اخلاقی کچھ معاملات میں مشکل میں مبتلا ہے. مثلا ابو صبح نام کا ایک شخص آیا امام کے پاس اور اس نے دق الباب کیا, اور امام کی خادمہ نے شاید دروازہ کھولا تو شیطان حاوی آ گیا یا اللہ جانے کیا اس وقت کا معاملہ تھا. بہرحال اس نے نامحرم کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا, اور امام علیہ السلام نے پکار کر, جو امام کسی اور حجرے میں تھے, کہا ادخل اللہ ملک, خبردار گناہ کیے بغیر داخل ہو جاؤ, حرام کی طرف نہ جانا. اس نے اپنے آپ کو کچھ گلٹ مٹانے کے لیے کہا کہ اے فرزند رسول, میں آپ کا امتحان لینا چاہتا تھا کہ آپ دوسرے حجرے سے مجھے دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے. آپ کو گناہ کی توجیب تو لوگ کر لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. بہرحال امام علیہ السلام نے بھی اس پہ پردہ رکھا, اور امام علیہ السلام نے کہا کہ تم وہ ہو کہ جو ایک جگہ ہو تو دوسری جگہ نہیں دیکھ سکتے ہو. کیا بات ہے, بات واضح ہو رہی ہے. ہاں, ہم وہ ہیں کہ جو دیوار کے سامنے سے بھی ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے پشت دیوار دیکھا کرتے ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. اگر میری مائیں بہنیں اس بات کو سن رہی ہیں تو میں ان سے دس بستہ التجا کروں گا کہ امام محمد باقر اور امام زمانہ علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جیسے مولا آپ کو امام بارگاہ میں دیکھتے ہیں ویسے ہی شاپنگ سینٹر میں وہ آپ امام کے سامنے ہیں کہ آپ نے کون سا حجاب کیا ہوا ہے اور کون سا لباس پہنا ہوا ہے. اور آپ برتھ ڈے پارٹیز میں ہوں, چاہے آپ کسی ویڈنگ اینیورسری میں ہو یا کسی ایسی خوشی کی تقریب میں ہو, کہ امام علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے مرد بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو امام علیہ السلام نے کہا لا تعد مثلا, آئندہ اس کو ریپیٹ نہیں کرنا. پردہ رکھا اس کی بات پر. اس نے کہا کہ میں آپ کو چیک کرنا چاہتا تھا. امام علیہ السلام نے اس کے دل کی نیتوں کو اور نہیں کھولا آگے, فرمایا کہ بس اب اس کو ریپیٹ نہیں کرنا. ابو بصیر امام کے ایک صحابی ہیں, قرآن پڑھایا کرتے تھے. کبھی ایسا ہوتا ہے, خیر ریکمینڈڈ تو نہیں ہے کہ کوئی مرد کسی خاتون کو پڑھائے یا خاتون کسی مرد کو پڑھائے, عام حالات میں ریکمینڈڈ نہیں ہے, اور اگر اخلاقی فساد کا خطرہ ہو تو حرام بھی ہے. لیکن بہرحال کبھی ایسی کوئی صورتحال ہے کہ کوئی اور ٹیچر اویلیبل نہیں ہے اور اخلاقی طور پر شاید فساد کا احتمال نہ ہو, تو اس طرح سے اگر سلسلہ کوئی تھا تو ابو بصیر بہرحال پڑھا رہے تھے, اور پڑھاتے ہوئے ہلکا سا ایک مزاح کیا ایک نامحرم سے. امام علیہ السلام نے کہا اے ابو بصیر, سنا ہے کہ تم نے ایک نامحرم سے مزاح کیا تھا, یاد رکھو کہ یہ پہلا قدم ہوتا ہے حرام کی طرف, نہ کرو. یہ ہے وہ مورل ڈیویشن جن امام علیہ السلام نے کنٹرول کر کے رکھا. ایک ڈی پی, پہلا واٹس ایپ, پہلا انسٹاگرام کا ڈی ایم, پہلا پی ایم, یہ ہو سکتا ہے کہ اینڈ ہو کسی بہت بڑے حرام کی طرف. امام نے کہا کہ یہ پہلا قدم ہے, خیال رکھو. البتہ اس میں مستورات کی بھی ذمہ داری رکھی گئی کہ وہ تزئین و آرائش کریں اپنے شوہر کے لیے, اور یہ فقط وہاں سے ذمہ داری نہیں ہے, وہ تو بیان ہوتا رہتا ہے. میں نے ایام فاطمہ کی مجالس میں اس پہ اشارہ بھی کیا تھا, مردوں کی بھی ذمہ داری. اور میں اشارہ کر دوں امام باقر علیہ السلام کی ولادت ہے نا, تو انہی کی زندگی سے ایک مرتبہ امام باقر علیہ السلام نے خضاب بھی کیا ہوا تھا اور بہت اچھا بہترین لباس پہنا ہوا تھا. تو کسی نے امام علیہ السلام سے کہا کہ مولا, آج میں اگر اپنی زبان میں کہوں, بہت خوبصورت لگ رہے ہیں مولا صاحب. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ میں نے اپنے آپ کو اس لیے آمادہ کیا ہے کہ اگر ایک مرد اپنے آپ کو آراستہ اور پیراستہ کرے تزید فی عفت النساء, تو خاتون کی عفت میں اضافہ ہو جاتا ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا یہ فقط ان کی ذمہ داری نہیں, آپ کی بھی ذمہ داری. حضور مکرم اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کرتے تھے. لوگ پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ یہ کیوں کریں؟ کہ اتجمل لربی, اپنے آپ کو سنوار رہا ہوں اپنے رب کی خاطر. سبحان اللہ. بات واضح. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو یہ وہ مورل ڈیویشن ہے کہ جناب امام علیہ السلام نے توجہ دلائی. دوسرا ہے اعتقاد میں, عقیدے میں. اور اعتقاد میں اس زمانے میں کچھ خوارج بھی تھے. امام علیہ السلام نے
مثلا ایک خارجی سے، خارجیوں کا سردار تھا، اس سے پوچھا کہ کون خارجی؟ جس کی آج کی جو لیٹسٹ شکل ہے آپ سمجھ لیں داعش، کہ جو گناہ کبیرہ کر لینے والے کو دین سے خارج سمجھے، کافر سمجھے، بلکہ واجب القتل سمجھے۔ تو امام نے کہا کہ تم علی بن ابی طالب کو دین سے خارج سمجھتے ہو؟ کہا کہ ہاں، اس لیے کہ خارجی تو یہی تھے۔ کہ اس لیے کہ علی نے حکمیت کو قبول کیا صفین میں، یعنی کہ ڈیسیشن ہو، معاویہ کی جانب سے ایک حکم ہوگا اور مولا علیہ السلام کی جانب سے ایک حکم، اور فیصلہ صرف اللہ کا ہوتا ہے۔ آپ صفین تو میں سنا نہیں سکتا پوری آپ کو، 2 منٹ میں وقت ختم ہوا جا رہا ہے۔ اور چونکہ علی بن ابی طالب نے حکم کو قبول کیا، کسی انسان حکم کو قبول کیا، لہٰذا علی دین سے خارج ہے۔ تو چونکہ علی نے حکم کو قبول کیا لہٰذا وہ دین سے خارج ہے، تو امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر حکم معین کرنا ہی کسی کو دین سے خارج کر دیتا ہے تو اللہ کے بارے میں کیا کہے گا کہ اس نے قرآن میں کہا حکم معین کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ جب ہسبینڈ اور وائف کا اختلاف ہو جائے تو حکم من اہلی و حکم من اہلہا، ایک حکم مرد کی جانب سے، ایک حکم عورت کی جانب سے۔ اور اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اس نے خود متعین کیا کہ کوئی آربیٹریٹر رکھو تاکہ وہ فیصلہ کر لے۔ پھر رسول اللہ کی زندگی سے ایک مثال دی جنگ بنو قریظہ سے، کہ رسول اللہ نے بھی ایک حکم متعین کیا تھا سعد ابن معاذ کو، اور تفصیل اس مقام پر۔ بہرحال امام اسلام نے ایک اعتقاد کا معاملہ یہ تھا، بعض جگہوں پر اعتقاد کا معاملہ تھا غالی ہو جانا، اس کے لیے امام علیہ السلام نے سختی سے اس پر روکا انہیں، فرمایا کہ جو غلوف کریں انہوں نے ہمارے دین کو نقصان پہنچایا، جو تقصیر کریں، یہ بھی امام نے فرمایا، انہوں نے ہمارے دین کو نقصان پہنچایا، اور جو ہمارے رازوں کو، جو ہمارے دشمنوں کے بارے میں کھول کھول کے ہر ایک جگہ بیان کر دیں، نہ کرو، اس میں بھی احتیاط کرو۔ کہاں چیز آپ نے کتنی کہنی اور کتنی نہیں کہنی، یہ امام علیہ السلام ہی بتلائیں گے۔ تو ایک وہ اعتقادی انحراف تھا کہ جس کی جانب امام علیہ السلام نے اشارہ کیا۔ میں بات کو ایسے سے ختم کر رہا ہوں، ایک دو چیزیں میرے خیال میں وقت ہو گیا ہے، مجھے 1-2 منٹ کی اجازت دے دیں، میں تربیت اولاد کے حوالے سے ضرور اس پہ بات کرنا چاہتا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بدترین باپ کون ہے، مجھے اس پہ خالی بات کر لینے دیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ فرمایا کیونکہ یہ آج کے زمانے میں جہاں ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، دیکھیں بہرحال اب دنیا کا نظام اتنا ظلم پر مبنی ہے کہ کوئی ایسا ملک ہو کہ جہاں 24 گھنٹے تک پورے ملک میں بجلی نہ ہو، اور کوئی ایسا ملک ہو کہ جہاں ماں باپ کے پاس اور بچوں کے پاس میں سے ہر ایک کے پاس لیٹسٹ آئی فون کے ماڈلز ہوں، اور وہ ان سے کھیل رہے ہوں، اور اس کو تصور بھی نہ ہو ایک بچے کو کہ کبھی بجلی بھی جا سکتی ہے۔ ایسا بھی کوئی زمانہ ہے اور ایسا بھی کوئی معاشرہ ہے۔ تو بہرحال بہت ایک طرح سے نا انصافی کے ساتھ پوری دنیا کا معاشرہ ہے اس وقت۔ تو خیر اس وقت ہم اس معاشرے میں رہتے ہوئے کیا کریں، اس میں بہت ایک اہم بات ہے۔ امام نے کہا شر الآباء من دعاہ البر الی الافراط، بدترین ماں باپ وہ ہوتے ہیں جو اپنے بچے کی ہر خواہش کو پورا کر کے اسے افراط تک پہنچاتے ہیں۔ ہر خواہش کو نہ پورا کریں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، منطق دی، دین دی ہے، شریعت دی ہے، ضروری نہیں کہ ہر وہ چیز جو آپ افورڈ کر سکیں گے وہ دلا بھی دیں گے۔ امام نے فرمایا بدترین ہے وہ ماں باپ کہ جو بچے کو وہاں تک پہنچا دیں کہ اس کے بعد اسے نعمتوں کی قدر نہ ہو اور افراط تک چلا جائے، یعنی ایکسٹریم تک چلا جائے کہ اب جو کہے گا وہ پورا ہوگا۔ امام نے کہا نہ کرو، یہ صحیح ہے، اللہ اکبر۔ لیکن ساتھ ہی اس بات کا بھی خیال رکھیں، امام باقر فرماتے ہیں کہ میرے بابا امام زین العابدین علیہ السلام مجھ سے کہا کرتے تھے، انہوں نے مجھے نصیحت کی، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، فرمایا کہ میں اپنے کچھ بچوں سے فطری طور پر، دلی طور پر زیادہ محبت کرتا ہوں اور کچھ سے کم کرتا ہوں دل میں، لیکن یہ ہے کیونکہ امام محمد باقر فرزند امام زین العابدین ہے، تو امام محمد باقر سے جتنی محبت ہوگی اتنی تو اور بچوں سے تو نہیں ہوگی نا، اس الہی عہدے کی وجہ سے۔ امام زین العابدین السلام کی 12 اولادیں تک لکھی ہوئی ہیں، لیکن امام نے کہا میں بچوں سے سلوک برابر کا کرتا ہوں تاکہ حضرت یوسف کا قصہ نہ دہرایا جائے۔ بہت غور فرمائیے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں کہیں کسی بچے کے لیے کچھ زیادہ جھکاؤ ہے، اس کا اس طرح سے اظہار نہ کریں کہ اور بچوں کے دلوں میں حسد پیدا ہو جائے، ہاں اس طرح تفریق نہ کریں۔ ہاں کبھی آپ نے ایک بچے نے ایک نیک کام کیا، ایک نے نماز پڑھی ایک نے نہیں پڑھی، اور آپ نے اسے اپریشیٹ کیا ہے، یہ تفریق کرنا نہیں ہے، یہ عدالت ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں لیکن دنیا کے معاملات میں تفریق نہ کریں، چاہے آپ کسی کے لیے کچھ زیادہ اپنی اٹیچمنٹ کو محسوس کریں، بلکہ منع کیا گیا
کہ وصیت میں بھی ایسا نہ کرو کہ ایک بچے کو دوسرے سے زیادہ دے دو. اس کے اپنے شرعی معاملات ہیں کہ اگر فرض کیجئے کہ شرعی حوالے سے کوئی کسی کو کچھ اور زیادہ دینا چاہتا ہے، میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا، لیکن بہرحال فرمایا کہ عدالت انصاف کے ساتھ رہو. سبحان اللہ. ایک عالم تھے، ان سے پوچھا کسی نے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا 3. کا کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کہ یہ سوال غلط ہے آپ کا، اس لیے کہ آپ سے پوچھا جائے آپ کی کتنی انگلیاں، آپ کہیں 5. آپ کہیں کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ آپ کے ساتھ جو قلبی تعلق اٹیچمنٹ ہے وہ اس طرح سے رکھیے کہ کسی ایک کے دل میں کسی اور کے لیے حسد، انفیڈی کمپلیکس نہ آنے پائے. امام نے فرمایا کہ جب بچہ تمہارا 3 سال کا ہو جائے تو اسے سکھلاؤ لا الہ الا اللہ، اسے آنا چاہیے بولنے. 4 سال کا ہو جائے تو اسے آنا چاہیے بولنا محمد رسول اللہ. امام کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. 5 سال کا ہو جائے، امام نے فرمایا کہ اسے رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ کا پتہ ہو کہ سیدھا ہاتھ کون سا ہے، الٹا ہاتھ کون سا ہے. جب اسے یہ پتہ چل جائے تو اسے سکھلاؤ کہ قبلہ کس طرف ہے. 6 سال کا ہو جائے تو اسے رکوع اور سجود سکھلاؤ. 7 سال کا ہو جائے تو اسے چہرہ دھونا سکھلاؤ، یعنی 7 سال میں وہ پوری نماز پڑھنا شروع کر دے. اور پھر امام نے یہ بھی فرمایا کہ دین کی بنیاد 5 باتوں پر ہے: الصلاۃ والصوم والحج والزکوٰۃ والولایہ. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت. اور یہ سکھلاؤ اسے کہ جب تک ولایت نہ ہو تو یہ اعمال قبول ہونے والے نہیں ہیں. صحیح. یہ تدریجاً تربیت کرو اس طرح سے. امام کے گھر میں ایک صحابی تشریف لائے. وہ حجرہ جو تھا نا وہ بڑا اچھا سا، اس میں فرش بچھا ہوا تھا، قالین سمجھ لیجیے، بڑے اچھے سے پردے لگے ہوئے تھے. اور وہ کبھی اس طرف دیکھ رہے تھے، کبھی اس طرف دیکھ رہے تھے. یعنی اچھا ہے، امام کا گھر ایسا ہے، ماشاءاللہ. کیا کہنے، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی مولوی کا گھر ہمیشہ تو بہرحال امام نے اسے کہا کہ کل پھر آنا. ذرا غور کیجیے گا. امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل پھر، کیونکہ امام نے محسوس کر لیا کہ کل پھر آنا. کل امام علیہ السلام نے ایک اور حجرے میں بٹھایا کہ جو بہت ہی سادہ سا تھا. تعجب سے دیکھنے لگا، کہا مولا وہ کل جو حجرہ تھا وہ بڑا اچھا تھا، وہ بڑا اچھا سجا ہوا تھا. امام نے فرمایا کہ وہ حجرہ وہ میری زوجہ کی ملکیت ہے، اسے مہر ملا ہے اور اس نے اپنے مہر سے وہ بنایا ہے، یہ میرا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں یعنی یہ اجتماعی نظام کو کتنا خوبصورتی سے امام علیہ السلام نے بیان کرنا. کسی کے بارے میں بھی فیصلہ کرنا ہو نا، ایک فوٹو سے نہ کیجیے، کم از کم ایک ویڈیو سے کیجیے. کیا مطلب ہے اس کا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اب ایک فوٹو مولانا صاحب کی لے لی کہ وہ ہنس رہے تھے. ارے شب شہادت مولانا کو بھی دیکھیں، شرم نہیں آتی کہ ہنس رہے تھے. ارے بھائی پوری مجلس پڑھی، پورے مصاحب پڑھے، ماتم کیا، کسی نے کوئی ایسی بات کر دی کہ اس وقت زبان پہ ایک چہرے میں مسکراہٹ آ کے کسی صاحب نے تصویر کھینچ لی. پچھتاتے پھر اب ایک عکس سے کسی کو جج نہ کریں. اس کی خوشی دیکھیں، اس کا غم دیکھیں، اس کا فخر دیکھیں، اس کی ضرورت مندی دیکھیں، ہاں اس کا غصہ دیکھیں، اس کی خوشی دیکھیں، اس کے بعد کسی کے بارے میں فیصلہ کریں. یہ امام علیہ السلام سے. تو یہ وہ اجتماعی معاملات ہیں جن کی جانب امام علیہ السلام نے متوجہ کیا. وقت تو ختم ہو گیا، باتیں بہت ساری تھیں کہ جو مجھے بات کرنی تھی. بہرحال پہلا جشن انشاءاللہ آپ سے رجب میں بات ہوتی رہے گی وقتاً فوقتاً، ہر دوسرے تیسرے دن بات ہے رجب میں، تو آپ سے انشاءاللہ کبھی شہادت پر، کبھی ولادت پر انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایھا الباقر یا ابن رسول اللہ یا حجۃ اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد.